صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی. صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی. تو یہ صبح جب ہوئی ہے اور قربانیاں ہوئی اور شہادتیں ہوئی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی. یہ بات بڑی عجیب ہے. مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا کہ زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا. اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے. اب ان کو خبر کس نے دی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں. ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، مخبر ہوتا ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، خود دی. شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی، مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی. دوپہر کا وقت تھا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا مارکا بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، تک یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے. لعنت ہو تم پر. یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے. کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا، کبھی اس کو بے گناہ بنانا. جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی. لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ. کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی. ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا. اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکڑوں حدیثوں میں آیا ہے، مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں، اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے. جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ہر کتاب میں ہے، تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں کہ بشارت کی مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے. کتب حدیث میں اور اس کی شروحات میں 16 کتب حدیث اور اس کی شروحات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں متن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں. اس میں قیصر مدینۃ قیصر کا نام آیا ہے. لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور اللہ. فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے مدینہ پر حملہ کرے گا، کیسر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا، ان کے لیے بشارت دی، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے. قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے. کیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. قسطنطنیہ کا نام شارحین نے لیا، صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا مدینہ قیصر. اور یاد رکھ لیں فرمایا اول جیشن، پہلا لشکر. کیا؟ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی
یزید جس لشکر میں گیا وہ 8واں لشکر تھا. یہ جو تماشا بنا رکھا ہے 8واں لشکر تھا. پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم کیسر روم کے شہروں پر چڑھائی کی وہ سن 42 میں تھا، جس میں یزید نہیں تھا. یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کے میرے پاس ہے. علامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں، الکامل فی التاریخ امام ابن الاسیر کو پڑھ لیں، امام ذہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، کل کتب حدیث، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں. ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں. بلاد روم پر پہلا غزوہ 42 ہجری میں ہوا. وفی هذه سنہ 42 ہجری غزا المسلمون وغزا الروم. دوسرا لشکر کشی بلاد روم پر 43 ہجری میں ہوئی اور اس سال بسر بن ابی ارطا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور حملہ آور ہوئے. وشتّا بأرضہم حتّی بلغ القسطنطینیہ اور قسطنطینیہ پر جا پہنچے. قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو قسطنطنیہ ہی کے ساتھ ضد ہو تو قسطنطنیہ پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن 43 میں پہنچ گیا تھا. یزید کا تعلق جس لشکر سے ہے وہ 49 کا تھا. تو قسطنطنیہ تک مسلمانوں کے لشکر حملہ کر چکے تھے. حضور نے فرمایا تھا اول جیشن، کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا کیسر کے شہروں پر اس کی مغفرت ہے. تو پہلے لشکر کے اقدار تو 39 والے بنتے ہیں یا اس کے بعد 43 والے بنتے ہیں. تیسرا لشکر 44 میں گیا اور اس کے کمانڈر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن. اور اس سے پہلا جو لشکر گیا اس کے کمانڈر حضرت بسر بن ابی ارطا تھے، روم پر جو گیا مدینہ قیصر میں. 44 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید گئے اور ان کے ساتھ پھر بسر بن ابی ارطا نے بحری جنگ کر کے روم پر حملہ کیا قسطنطنیہ تک 44 میں. تیسرا لشکر پھر 46 میں گیا عرض روم پر اور 46 کے لشکر میں پھر مالک بن عبداللہ کمانڈر تھے اور اس کے ایک دستے کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کمانڈر تھے اور اس کے ایک اور دستے کے حضرت مالک بن حبیرہ سکونی کمانڈر تھے. ان کی کمانڈ میں لشکر گئے 46 میں. پھر اس کے بعد اگلے لشکر 45 میں گئے عرض روم پر اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے اور حضرت عبد الرحمن القینی انطاکیہ والے وہ تھے. ان کی کمانڈ میں لشکر پھر گئے روم اور قسطنطنیہ کے علاقوں میں. پھر چھٹا لشکر 50 میں گیا، اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے روم پر اور غزوہ ہوا فضالہ بن عبید کا، وہ بھی کمانڈر تھے اور ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے. کیسر روم کے شہر فتح ہوئے، مال غنیمت ہاتھ میں آیا. اور پھر ایک تیسرا غزوہ اور ہوا اسی سن میں اور اس کا کمانڈر یزید بن شجرہ الرحامی تھا. یہ اور صحابی تھے، تم نے خلط ملط کر رکھا ہے. یزید بن شجرہ الرحامی باہر شام میں سے تھے اور پھر جا کر 7واں غزوہ ہوا 50 میں، کیا جس میں یزید کا جانا آتا ہے. تو آقا نے شرط لگائی تھی، یہ بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں اول جیشن، کہ بلاد روم مدینہ قیصر پر غزوہ فتح کی شرط نہیں ہے. حدیث میں فتح کا لفظ نہیں ہے. یغزو، جو جنگ کرے گا، جو غزوہ کرے گا، فتح بھلے کب جا کرو، جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر